کہاں جا رہی ہو تم؟ آفتاب زبیری کی گرجدار آواز میں اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پتہ نہیں وہ کس پر گرجے تھے، شاید پھپھو۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتری اور دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھی۔ روشی کندھے پر بیگ لٹکائے کتابیں ہاتھ میں لیے شاہی یونیورسٹی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، اور آفتاب زبیری شکنوں بھری شلوار قمیض میں آستین چڑھائے اس کے سر پر کھڑے تھے۔ یونیورسٹی؟ روشی اطمینان سے بے خوف لہجے میں بولی۔ تمہیں پتہ ہے نا آج؟ وہ کہتے کہتے شاید جھجک کر رک گئے۔ بیٹھو اندر چل کر، کوئی ضرورت نہیں ان پڑھائیوں وڑھائیوں کی۔ وہ اسے بازو سے اندر کی طرف کرتے ہوئے غصیلے لہجے میں بولے۔ یہ فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے اور کس کی نہیں؟ اور آپ کو تو آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ آپ کو تو صرف اپنی ضرورتوں کی خبر ہوتی ہے اور بس۔ روشی باپ کے پر نگاہیں جمائے چبا چبا کر بولی کہ ایک پل کو آفتاب زبیری تو کیا دروازے میں کھڑی ابھی حیران رہ گئی۔ بہت زیادہ زبان چلنے لگی ہے تمہاری، گدی سے کھینچ لوں گا، قابو میں کرو اسے۔ وہ غصے میں چلائے۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو میرا سودا کر ہی چکے ہیں نا، اب یہ آپ کا سر درد نہیں، آپ صرف اپنے نوٹ کھڑے کریں۔ روشی میں تیری زبان کھینچ لوں گا، یہ تربیت کی ہے اس گھٹیا بے شرم بغیرت نے تیری؟ وہ غصے میں زور زور سے چیخنے لگے۔ اب تو کسی بھی بات پر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بس افسوس کی بات تو صرف ایک ہے کہ آپ مجھے بیچنے کے بعد مجھ سے مزید کوئی نفع نہیں کما سکیں گے۔ اس گھر میں میرے بعد بکنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں یا ہے؟ وہ ان کے چلانے کو انسنی کرتے ہوئے پانیوں سے بھری اپنی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں ان پر جما کر سرد لہجے میں بولی۔ تو اندر دفع ہو ورنہ میں تجھے یہیں کھڑے کھڑے ختم کر دوں گا۔ نامراد، زبان دراز، بدبخت عورت کی بدبخت منحوس بیٹی۔ انہیں کوئی جواب نہیں سوجا تو صلواتوں پر اتر آئے۔ بدبخت تو وہ عورت ہے جسے آپ جیسے جواری کے ساتھ زندگی بتاتی رہی، وہ بدبخت ہے تو اس کی اولاد کون سا خوش بخت ہوگی پھر جب اس پر آپ جیسے جہنمی پیڑ کا سایہ ہو۔ وہ زمین کبھی ہری ہو ہی نہیں سکتی۔ کتنے اچھے ہوتے تھے وہ ماں باپ پہلے کے زمانے کے، جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین کا پیوند بنا دیا کرتے تھے۔ کاش میں اس زمانے میں پیدا ہوتی تو آج یوں اپنے باپ کے ہاتھوں نہ بکتی، یوں سرے بازار میری بولی تو نہ لگتی۔ اور بیچنے والا کون؟ میرا باپ، میرا باپ، سنا لوگو، میرا باپ جس نے مجھے بیچ ڈالا۔ وہ ہسٹریائی انداز میں چیخنے لگی اور دوسرے پل بالکل خاموش ہو گئی۔ چادر کی کونے سے اپنا چہرہ رگڑا نفرت بھری نظر آفتاب زبیری پر ڈالی اور تیزی سے مڑ کر باہر نکل گئی۔ اے رکو روشی، میں تجھے ختم کر دوں گا، یہ ڈرامے میرے ساتھ کیے تو میں کہیں نہیں جانے دوں گا تجھے۔ وہ بدحواس سے چلاتے ہوئے اس کے پیچھے لپکے۔ یقیناً آپ کی تو کوئی عزت نہیں اور ہماری تو ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو اپنی لوٹی پوٹی عزت کا ذرا بھی خیال ہے تو یہیں سے پلٹ جائیں، ورنہ گلی میں چلا چلا کر سارے زمانے کو بتا دوں گی کہ میرا باپ بیپاری ہے۔ روشی کی سرد دھیمی آواز ان کے پیچھے آتی ابیہ نے بھی سنی اور پھر آفتاب زبیری کو تھکے تھکے قدموں سے پلٹ کر اندر آتے دیکھ کر وہ چپکے سے پھپھو کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے گالیاں بک رہے تھے۔ اس نے کیا اولاد کی تربیت کی ہے؟ میرے خلاف لشکری تیار کیے ہیں، پر میرا نام بھی آفتاب زبیری ہے، سب کی مستیاں نکال دوں گا۔ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ اندر پھپھو دونوں ہاتھوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اندر جاؤں کہ واپس مڑ جاؤں؟ وہ یوں بھی بے آواز قدموں سے اندر آئی تھی، مگر باہر بھی تو وہ جن بیٹھے تھے جن سے ابیہ کی پہلے دن سے جان نکلتی تھی۔ آ جاؤ بیٹا، تمہاری طبیعت تو اچھی ہے نا؟ وہ جو تذبذب میں کھڑی تھی پھپھو کی آواز سن کر سست قدموں سے آگے بڑھی۔ وہ شاید اس سے جتا رہی تھی جو الٹا اس سے طبیعت پوچھ رہی تھی۔ اسے واقعی شرمندگی سے ہوئی۔ پھپھو، آپ نے روشی کو کیوں جانے دیا؟ پھپھو جان خفا ہو رہے تھے۔ وہ کہنا کچھ اور چاہ رہی تھی، کہہ کچھ اور بیٹھی، وہ بھی پھپھو کی ناراضگی کا سامان۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس لڑکی کو، کسی کی بات ہی نہیں سن رہی، نہ سمجھ رہی ہے، اور اپنے پھپھا جان کی اصل صورت تو تم دیکھ ہی چکی ہو ابھی۔ خیر، کچھ تو میرے اللہ نے بھی طے کر رکھا ہوگا، ہمیں تو ہر گھڑی خیر مانگنے کا حکم ہے کہ مایوسی کی انتہا پر بھی اپنے لیے برا نہ مانگو۔ موت کے آخری لمحوں میں نظر کی تکلیف ناقابل برداشت ہو تو بھی موت مانگنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہم تو پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے عافیت میں ہیں۔ مصیبت میں مبتلا ہیں، گناہ میں نہیں۔ میرے مولا تیرا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے ہم پر۔ غم سے قریب ہیں تو گویا تیری رحمت کے نزدیک تر ہیں، تجھے بھولے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں نہ بھولنا، ہمارے الٹے کام سیدھے کر دینا، گمراہ دلوں کو راہ ہدایت دینا، شیطان کا اعلیٰ کار بننے سے محفوظ رکھنا، اس مصیبت کی گھڑی میں بھی برا سوچنے، برا کرنے کے ارادے کے خیال سے، گمان سے محفوظ رکھنا۔ جس کو تو نے تھام لیا، اسے بڑے سے بڑا دھچکا لرزا نہیں سکتا۔ سب کو سہارا دینے والے ہمارا سہارا بن جا، ہماری تسلی بن جا، ہمارا دلاسا بن جا۔ دکھ سے بے چین بے سکون دلوں کو ٹھہراؤ دے، ہدایت کا رستہ سوچنے کی ہدایت دے۔ اور یہ گناہگار تجھ سے کیا طلب کر سکتی ہے؟ صرف دعا کا حق ہے میرا،
تجھ پر، اور اس حق کے لیے میں ضرور تجھ سے سوال کروں گی، ہر گھڑی، ہر پل، ہر ساتھ۔ دعا کی توفیق دے مجھے، کبھی کسی گھڑی مانگنے سے بے پرواہ نہ کرنا، اس ہنر سے کبھی ناآشنا نہ کرنا۔ پھپھو خود سے ارد گرد سے بے خبر سامنے دیوار کو تکتے ہوئے پلکیں جھکائے بغیر دھیمی سی آواز میں اللہ سے سرگوشیوں میں گم ہو چکی تھیں۔ وہ کمرے کے وسط میں حیران پریشان الجھن زدہ سی کھڑی انگلیاں مسلتی انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ کئی بار دل میں خیال آیا چپکے سے وہاں سے نکل آئے، ایک بار بھی اس کے دل میں ان لفظوں کو، ان جملوں کو سمجھنے یا غور کرنے کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، اور انسان کو سب کچھ تو خواہش یا ارادہ کرنے سے ہی ملتا ہے، نہ بھی ملے کم از کم خواہش انسان کے دل میں کسک کو تو جنم دے سکتی ہے، اور اس کے دل میں اس سارے پریشان دورانیے میں ایک بار بھی تقدیر لکھنے والے کی طرف دھیان کرنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ آتا تھا خیال تو صرف اپنی محرومیوں کا، اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا، اور اپنی بیچارگی اور بے بسی کا۔ سو اس گھڑی بھی وہ سعدیہ بیگم کی کیفیت، ان کے جذبات سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس گھڑی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ پھپھو کے دماغ پر پے در پے صدمات نے گہرا اثر ڈالا ہے، ایسے یہ بے بسی کی انتہائی حالت لگ رہی تھی۔ پھپھو ابھی بھی لبوں میں بڑبڑا رہی تھی، مگر ان کی آواز اب بہت دھیمی ہو چکی تھی۔ کمرے کے سناٹے میں ان کی بڑبڑاہٹ مکھیوں کی بھن بھن کی طرح لگ رہی تھی۔ امی، روشی کہاں گئی؟ رافع نہ جانے کس وقت گھر آیا تھا، یا شاید وہ گھر میں موجود ہی تھا، لیکن نہیں، اگر وہ موجود ہوتا تو آفتاب زبیری کے چیخنے اور روشی کے جواب دینے پر ضرور باہر نکلتا۔ اب یہ اپنی جگہ سمٹ سی گئی۔ پھپھو جیسے ہوش میں آئیں، میرے منع کرنے کے باوجود یونیورسٹی چلی گئی ہے۔ باپ نے بھی روکا، مگر نہ جانے کیا کچھ اس کے دل و دماغ پر گزر رہی ہے جو کسی کی سنتی ہی نہیں۔ تمہارے ابو کہاں ہیں؟ وہ اب بالکل نارمل انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ معلوم نہیں، گھر میں البتہ نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ 2 قدم پر کھڑی ابیہ کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ماں سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا اپنے قدموں کے نیچے گھڑا کھود کر گم ہو جائے۔ ہاں، پھپھو نے گہرا سانس لیا، وہ بھی جیسے سامنے نظر آتی ابیہ سے انجان تھی۔ چلیں پھر، آپ تیار ہو جائیں۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا، ابیہ کو لگا وہ ابھی اگلے قدم پر اس کے بے حد قریب کھڑا ہوگا۔ وہ اس کی طرف بالکل نہیں دیکھ رہی تھی، مگر اسے لگ رہا تھا وہ اس کے زاویہ نظر کے کہیں آس پاس ہی ہے۔ تم بھی تیار ہو جاتے، نہ جانے دونوں ماں بیٹا گھر میں ایسی ٹینشن کی موجودگی میں کہاں جانے کا ارادہ کر رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بس 10 منٹ لگائیں چینج کرنے میں جوتے پہنتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے مڑا تو اس کی قمیض کی آستین ابیہ کی کلائی کو مس کر گئی۔ وہ فوراً پرے سے رک گئی۔ اور ہاں، آپ نے کچھ کھایا نہیں؟ وہ جاتے جاتے انہی قدموں پر رک گیا اور ایک چپتی ہوئی نظر ابیہ پر ڈالی۔ اس نے فوراً نظریں دوسری طرف پھیر لیں۔ ذرا بھوک نہیں؟ تم چلو، بس میں ابھی آئی۔ امی، پھر آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی، کچھ نہ کچھ تو کھا لیں، دودھ یا چائے کے ساتھ رس لے لیں، یا بازار سے کچھ لے آؤں۔ نہیں بیٹا، کچھ نہیں، تم نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا، وہ فکر مندی سے بولی تو ابیہ کا جی چاہا اپنا سر سامنے دیوار سے دے مارے۔ وہ یہاں کیوں کھڑی تھی؟ بیا بیٹا، ایسے کرو 3 کپ چائے بنا لو، ساتھ میں سلائس سنیک لو، تینوں مل کر ناشتہ کر لیتے ہیں۔ تم نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا، پھپھو اسی فکر مندی سے بولی جیسے وہ رافع کے لیے کہہ رہی تھی، مگر اسے صاف بناوٹ لگی۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بنا پلٹنے لگی۔ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے امی، اپنا غم کھا رہی ہیں یہ آج کل۔ رافع اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ وہ غصے میں پلٹی اور اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ وہ بالکل اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا تھا، اس کی مونچھوں تلے بھرے بھرے لب شاید مسکرا رہے تھے، یا اسے ایسا لگا آپ، ہاں آپ اپنی حد میں رہیں، ہے نا؟ وہ فوراً اس کے لہجے میں انگلی اٹھا کر اس کا جملہ پورا کرتے ہوئے بولا تو اس کا جی چاہا سامنے دیوار سے لگا گملہ اٹھا کر اس شخص کے سر پر دے مارے۔ وہ آنکھوں میں آتے پانی کو پیتی تیزی سے کچن میں چلی گئی۔ وہ چند لمحے صحن میں کھڑا کچھ سوچتا رہا اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بڑی بے دلی سے چائے بنا کر سلائس سینکے پھپھو اور رافع کا ناشتہ ان کے کمرے میں دے آئی۔ پھپھو اب نفیس سا پنک کلر کا ہم رنگ کڑھائی والا سوٹ پہنے بال بنائے تیار کھڑی تھی۔ تم اپنا ناشتہ نہیں لائیں؟ وہ ٹرے میں 2 کپ دیکھ کر بولیں۔ میں کچن میں ہی پی لوں گی، دودھ ابال رہی ہوں ساتھ۔ اس نے مڑے بغیر جواب دیا اور باہر نکل آئی۔ دل غم کی گھٹا سے بوجھل ہو رہا تھا، جی چاہا ڈھیر سارا روئے۔ اسے کل سے رافع سے بہت گھن آ رہی تھی، نفرت اور غصہ بھی، مگر وہ اس طرح اس پر طنز کرے گا، اس انداز میں پیش آئے گا، اسے زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ سچی بات تھی، اسے آج بھوک بھی بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی چائے ایسے ہی پڑی تھی اور سلائس تو اس نے سینکا ہی نہیں تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھی چولہے میں جلتی آگ کو تکے جا رہی تھی۔ رافع نے کھنکارتے ہوئے ٹرے کاؤنٹر پر رکھی۔ ہم جا رہے ہیں، دروازہ اچھی طرح بند کر لو اور پھر جی بھر کر کھل کر جتنا تمہارا جی چاہے رو لو، کم از کم آدمی کی کوئی خواہش تو پوری ہونی چاہیے، ہے نا؟
وہ اس کے بے حد قریب کھڑا اس کے سرخ ہوتے چہرے کو تکتے ہوئے شاید طنز کر رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسے اس کا چہرہ پڑھ لیتا تھا۔ کیا یہ بہتر نہیں کسی بھی آخری فیصلے تک پہنچنے سے پہلے ہم دونوں ایک دوسرے سے فضول گوئی نہ کریں؟ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر آگ کی لپیٹوں پر نظریں جما کر بے رخی سے بولی تو وہ جیسے چپ سا ہو گیا۔ ساتھ رہتے ہوئے یہ ممکن نہیں، وہ چند لمحوں کے سکوت کے بعد بولا۔ کیا آپ کو یقین ہے ہم ساتھ رہتے ہیں؟ وہ ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈال کر ایک قدم پیچھے ہو کر بولی۔ یقین؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ یہی تو نہیں ہے آج کل میرے پاس، تمہیں کیا دلاؤں گا؟ ویسے تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہی آخری فیصلے پر پہنچنے کا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات۔ میں نے تو پہلے ہی تم سے کہا تھا، ہر انسان کو اپنے بارے میں اچھا برا فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ اوکے، آئی وش یو بیسٹ آف لک۔ پتہ نہیں وہ اداس ہوا تھا یا اس کے دل سے کوئی بوجھ اترا تھا، وہ انہی قدموں پر واپس مڑ گیا اور وہ نہ چاہنے کے باوجود اسے جاتا دیکھتی رہی۔ بیا بیٹا، ہم لوگ جا رہے ہیں، گھنٹے تک آ جائیں گے، تم دروازہ بند کر لو، اور اگر تمہارے پھپھا جان آئے تو ان سے ناشتے کا پوچھ لینا، دوپہر کے لیے کچھ نہ پکانا، ہم آتے ہوئے لے آئیں گے۔ پھپھو جاتے جاتے کچن کے دروازے میں رک کر بولی۔ تم نے ناشتہ کر لیا؟ وہ اس کا کپ کاؤنٹر پر پڑا دیکھ کر بولی۔ کرنے لگی ہوں، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ اس کے قریب آ کر اسی محبت بھرے انداز میں بولی۔ ٹھیک ہوں پھوپھو، بالکل۔ وہ جبراً مسکرائی، مگر اسے مسکرایا بھی نہ گیا۔ میں اپنی شرمندگی کا اظہار بھی نہیں کر سکتی کہ میں تمہیں اس گھر میں کوئی آسائش تو کیا سکون تک نہ دے سکی۔ ہو سکے تو مجھے مجبور سمجھ کر معاف کر دینا۔ بس دعا کرو ہم جس نیک مقصد سے جا رہے ہیں وہ میرے اللہ کے گھر قبول ہو جائے اور ہماری مشکلوں کی گھرا کھل جائے تو دلوں میں پڑتی گرا بھی یقیناً ڈھیلی ہو جائے گی۔ دل کی بے سکونی کا باعث تو یہ بیرونی مصیبتیں ہی ہوتی ہیں۔ دعا کرو یہ ٹل جائیں، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ دروازہ بند کر لو، اللہ حافظ۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ اسے پھپھو کی یہ والی باتیں کم ہی سمجھ میں آتی تھیں۔ ان کے جاتے ہی اس نے بیرونی دروازہ بند کر لیا۔ اللہ کرے پھپھا جان نہ آئے، اس نے پلٹتے ہوئے دعا کی۔ کچن میں آ کر چائے گرم کی، اپنے لیے ایک سلائس سیکا اور وہیں کرسی پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ وہ جو تھوڑی دیر قبل اس کے بے اختیار رونے کو جی چاہ رہا تھا، اب دل بے حد بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ بوجھ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اس کا ذہن بالکل خالی ہو چکا تھا، سارا دھیان صرف چائے کی طرف تھا جس کے گرم گرم گھونٹ اس کے دماغ کو عجیب سا سکون دے رہے تھے۔ یہ دونوں ماں بیٹا کدھر گئے ہیں؟ لگتا ہے آج اس ٹینشن کا ڈراپ سین ہو جائے گا۔ اور یہ روشی کیسی پاگل ہے، خواہ اٹھ کر یونیورسٹی چل دی۔ کہاں تو کل سے مردوں کی طرح پڑی تھی اور آج یونیورسٹی چل دی اور صفائی بھی نہیں کر کے گئی۔ کل سے گھر گندا پڑا ہے، پڑا رہے۔ اس گھر میں پہلے کون سی ترتیب یا صفائی ہے جو میں اس کی فکر کروں؟ وہ اب پھر جل کر کڑ رہی تھی۔ چائے پی کر بالکل غیر ارادی طور پر اس نے ادھر ادھر سے چیزیں سمیٹ کر صفائی شروع کر دی۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور آئے گا، مگر اب تو رات بہت گہری ہو گئی اور کھانا تو جیسے برف ہو گیا ہے، اب وہ نہیں آئے گا۔ شائستہ نے پرمزدگی و بیزاری سے سامنے سجی جہازی سائز ڈائننگ ٹیبل پر نظر ڈالتے ہوئے گھڑی دیکھی۔ 11:30 بجنے کو تھے۔ وہ اب نہیں آئے گا، اور مجھ سے کیسی بے وقوفی سرزد ہوئی کہ اس کا کانٹیکٹ نمبر، کوئی ایڈریس، کچھ بھی نہیں لیا۔ اب کم از کم اتنی دیر ہو جانے کی صورت میں فون تو کر لیتی۔ شام سے میں نے اس کے آنے کی اتنی تیاری کی تھی، سب بیکار گیا۔ اس نے بیزاری اور خوف سے اپنے تیار حلیے پر نظر کی۔ ایک مدت بعد وہ اتنا دل سے تیار ہوئی تھی۔ ڈارک میرون کلر کی خوبصورت ساڑی پر کہیں کہیں تارا جلملا رہا تھا۔ ساڑی سے میچنگ شعاعیں بکھیرتے نازک ڈائمنڈ اس کے لو نیک گلے کے اوپر دودھیا گردن پر گویا خون چلکاتی شعاعیں بکھیر رہے تھے۔ کلائی میں پڑا نازک بریسلیٹ اور دوسری کلائی میں کھنکتے خوبصورت کنگن اس کے دل میں انوکھی سی خواہش جنم دے رہے تھے۔ ابھی تو مجھے اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں، اور میں نے کیا سوچ لیا اور کتنی دور تک۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر وہی رگے جان کو کاٹتی چیرتی جان لیوا تنہائی۔ نہیں، اس نے وحشت بھرے انداز میں سر جھٹکا۔ میڈم، ڈاکٹر زبیر آئے ہیں۔ ملازم نہ جانے کس وقت اندر آیا تھا اور اس کی سوچوں کا سلسلہ تھم گیا۔ اس وقت؟ وہ اچنبھے سے بولی۔ 11:30 سے زیادہ ٹائم ہو رہا تھا۔ جی، کہہ دوں کہ آپ سو رہی ہیں؟ اس کی خاموشی پر ملازم بولا۔ نہیں، بھیج دو اندر۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر کرسی سے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کے پاس ہی ٹہلنے لگی۔ ہیلو شائستہ جی، ہاؤ آر یو؟ ڈارک گرین کلر کے سوٹ میں ڈاکٹر زبیر کی پرسنالٹی بہت زبردست لگ رہی تھی اور وہ اچھے خاصے تیار بھی لگ رہے تھے۔ یہاں شائستہ کو ایسا محسوس ہوا۔ فائن، آپ سنائیں، آج ادھر کا رستہ کیسے بھول پڑے؟ وہ صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے بالمقابل سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔
ادھر کا راستہ تو ایک پل کے لیے دھیان سے اوجھل نہیں ہوتا، اگر آپ اجازت دیں تو خاص کر صبح شام سلام کر جایا کریں یا ہمیشہ کے لیے۔ وہ قدرے شوق سے انداز میں مسکراتے ہوئے اپنا مدعا دل بیان کر گئے۔ کم آن ڈاکٹر صاحب، اب ایسی بھی تمنا نہیں کہ صبح شام ہی ایک ڈاکٹر سے ملاقات کی جائے، وہ بھی مذاق کے انداز میں بولی، ان کے اظہار تمنا کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ یہ تو مشکل ہے بیگم صاحبہ، وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے۔ وہ گہرا سانس لے کر ایک جبری مسکراہٹ کے ساتھ بولے، بھئی میں تو یہ پوچھ رہی تھی، اتنی رات گئے بھی کیا آپ مسیحائی کرتے پھر رہے ہیں؟ آف کورس، مسیحا کا کام اور کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کو حاجت مسیحائی ہو، یا ادھر آپ کی لین میں 7واں بنگلہ ہے۔ کلینک سے اٹھتے اٹھتے مختار صاحب کا فون آ گیا کہ ان کا دل گڑبڑ کر رہا ہے، جاتے ہوئے ذرا ان کی خبر لے لوں۔ تو بس انہیں دیکھ کر آپ کی دولت قدے کے آگے سے ایسے ہی گزرنا ہمیں معیوب سا لگا تو بے اختیار گھنٹی بجا دی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولے، آپ کہیں سے آ رہی ہیں؟ میرا مطلب ہے کسی پارٹی وارٹی سے، یا کسی نے آنا تھا؟ وہ ایک چٹی سی نگاہ ڈائننگ ٹیبل پر ڈال کر بولے تو شائستہ کو بھی اخلاق نبھانا پڑا۔ یوں سمجھ لیں آپ ہی کا انتظار تھا، وہ بات بنا کر بولی۔ ریلی؟ نہیں نہیں، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ انہوں نے جان کر مصرع ادھورا چھوڑ دیا۔ اصل میں ایک خاص مہمان کا انتظار تھا، وہ نہیں آیا تو وہ کچھ جتاتے جتاتے رہ گئی۔ پھر تو رہنے دیں، مجھے کسی کی جگہ لینا کبھی بھی پسند نہیں رہا۔ کجا کسی کی جگہ کھانا کھانا؟ وہ قدرے ناگواری سے بولے۔ کم آن ڈاکٹر صاحب، آپ اس قدر فارمل کب سے ہو گئے؟ یاد ہیں پال؟ وہ رکی، آپ تو ہمیشہ سے خاص مہمان رہے ہیں، کہتے کہتے وہ ملازم کو پکارنے لگی۔ لیکن اس کے باوجود میں بیٹھوں گا نہیں، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ وہ اٹھنے لگا۔ جی میڈم، کھانا گرم کروا کر سرو کرو، مگر ذرا جلدی۔ میں تو یوں ہی ملنے آ گیا تھا، کچھ آپ کی خیریت دریافت کرنے۔ اجازت، چلتا ہوں۔ وہ واقعی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا میرا ساتھ نہیں دیں گے؟ وہ شکایتی انداز میں ایک خاص زاویہ نظر سے دیکھ کر بولی تو ڈاکٹر زبیر کے حوصلے پست ہو گئے۔ آپ کا ساتھ تو میں زندگی آخری سانس تک نبھانے کو تیار ہوں، مگر واقعی مجھے دیر ہو چکی ہے۔ آپ کے بچے اب بڑے ہو چکے ہیں اور آپ کی مصروف روٹین کے عادی بھی ہوں گے۔ گھر جانے کی اتنی فکر تو تب ہوتی ہے جب بیوی نام کی چیز آپ کی خبر لینے کے لیے جاگ رہی ہو۔ وہ یوں ہی بولی، اصل میں وہ اس خوف زدہ کیفیت سے نکلنا چاہ رہی تھی جو اس خاص مہمان کے نہ آنے سے اس پر طاری ہوئی تھی۔ یہی بات تو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دونوں بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، 1-2 سالوں میں اپنے گھر کے بھی ہو جائیں گے، اور زندگی کے اس آخری پہر میں کسی ہم سفر کی ضرورت کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے تو آپ کے آگے بارہا آئیے، کھانا لگ گیا ہے، یقیناً آپ کو خوب بھوک لگ رہی ہوگی۔ بھئی یہ آپ کا پروفیشن بہت ٹف ہے، بلکہ میں تو کہوں گی ایک سزا ہے۔ بندہ نارمل زندگی تو گزار ہی نہیں سکتا، بلکہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، دوسرے کی ساری زندگی چرا لیتے ہیں۔ وہ کزن بات بدلتے ہوئے انہیں ڈائننگ ٹیبل تک لے آئی۔ ڈاکٹر زبیر کو اگرچہ یوں اپنی ادھوری بات کا اچک لیا جانا خاصا ناگوار گزرا، مگر انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ تھینک یو، وہ چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ مجھے اسٹوڈنٹ لائف میں ڈاکٹر بننے کا بڑا کریز تھا، تھینک گاڈ میرے مارکس ہمیشہ سو آتے تھے کہ بس اگلی کلاس میں پروموٹ ہو سکوں، اور میں اس مشقت بھری زندگی سے بچ گئی۔ آپ شروع کریں نا۔ وہ انہیں یوں ہی بیٹھا دیکھ کر آداب میزبانی نبھانے لگی۔ تھینک یو۔ انہوں نے تھوڑے سے چاول پلیٹ میں نکالے اور بے دلی سے کھانے لگے۔ ڈاکٹر زبیر کی چپ کو شائستہ نے محسوس تو کیا مگر جتایا نہیں۔ ڈاکٹر زبیر کئی بار واضح اشاروں میں اس کے لیے اپنا پروپوزل پیش کر چکے تھے۔ ان کی بیوی 10 سال پہلے فوت ہو چکی تھیں۔ آئرلینڈ میں ان کی رہائش بالکل پال کے گھر کے ساتھ تھی۔ پھر ایک ہم وطن ہونے کے ناطے اور کچھ پسندیدگی کی وجہ سے یا پال سے دوستی کی وجہ سے وہ شائستہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان دنوں ان کی حیثیت گھر کے فرد کی تھی اور پال کی موت کے بعد بھی وہیں تھے، اس بھری دنیا میں جنہوں نے شائستہ کو سنبھالا تھا۔ پاکستان جانے کے اس کے فیصلے کی تائید کی تھی اور یہاں اسے یہ چھوٹی سی فرم قائم کرنے، بنگلہ خرید کر دینے اور سیٹل ہونے میں بھی بھرپور مدد کی تھی۔ اس دوران بھی وہ وقتاً فوقتاً اشاروں کنایوں میں اپنا مدعا بیان کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے، جسے ہر بار شائستہ یا تو ٹال جاتی یا نظر انداز کر دیتی۔ پتہ نہیں 1000 بار سوچنے پر بھی شائستہ کو وہ ایک ہم سفر کے طور پر قبول نہیں تھے۔ پھر ایک مرتبہ زندگی جو وہ گزار آئی تھی، اگرچہ زبیر کو اس کے خیالات کا پتہ تھا کہ اس نے نہ تو عیسائیت قبول کی تھی اور نہ کبھی چرچ گئی تھی، نہ کبھی ایسا کوئی ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن شائستہ کے اپنے دل میں یہ چوٹ تھا کہ یہاں پاکستان میں سوائے ڈاکٹر زبیر کے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک عیسائی کی بیوی رہ چکی ہے، اور اس نے اپنا تعارف کسی سے بھی ایسے نہیں کرایا تھا۔ وہ جان پال کی جگہ شائستہ خان سے کام چلا لیا کرتی تھی، مگر ڈاکٹر زبیر کی بات اور تھی، وہ سب حقائق سے واقف تھے۔ قہوہ چلے گا یا کافی؟ کھانے سے اٹھتے ہوئے شائستہ نے پوچھا۔ قہوہ ٹھیک رہے گا، ڈاکٹر زبیر نے بھی آج 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے مطمئن انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر میں قہوہ آ گیا۔
شائستہ، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا گھونٹ بڑھتے ہی وہ بولے۔ شائستہ کے دل میں گھنٹی سی بج اٹھی۔ جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ کچھ سوچ کر اس نے بھی حتمی بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں آپ کو پرپوز کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے کوئی بھی تمہید باندھے بغیر کہہ ڈالا۔ وہ ایک لمحے کو چپ سی رہ گئیں۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی خاموشی پر بے چینی سے بولے۔ ڈاکٹر زبیر، میں دل سے آپ کی قدر کرتی ہوں۔ آپ ایک بے حد مہذب، شریف اور سلجھے ہوئے انسان ہیں، سنجیدہ، بردبار اور خیال رکھنے والے۔ آپ کی انہی خوبیوں کی بنا پر میں دل سے آپ کی قدر کرتی ہوں، آپ کو پسند کرتی ہوں، اور آپ جانتے ہیں یہاں جتنی انڈرسٹینڈنگ میری آپ سے ہے کسی سے نہیں۔ پال کے بعد آپ نے جس طرح میرا خیال رکھا ہے، بزنس جمانے میں میری مدد کی، I really admire you, but وہ رک کر انگلیاں مروڑنے لگی۔ لیکن ڈاکٹر زبیر بے چین ہو کر رہ گئے۔ آپ نے مجھے پرپوز کیا، تھینک یو، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل… اچھا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ مجھے سوچنے کے لیے کچھ مہلت دیں۔ ڈاکٹر زبیر کی اتری شکل دیکھ کر اس نے ایک دم سے کہا تو جیسے ان کے چہرے پر رونق سی آ گئی۔ آف کورس، کیوں نہیں، یہ تو آپ کا رائٹ ہے، آپ جتنا چاہیں سوچنے کے لیے ٹائم لے لیں۔ وہ بشاش لہجے میں بولے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں جلد ہی آپ کو انفارم کروں گی۔ وہ جان چھوٹ جانے پر پرسکون سی ہو کر بولی۔ اوکے، پھر مجھے اجازت۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک اچھے ڈنر کا شکریہ وہ جاتے جاتے بولے۔ یو ویلکم، وہ بھرپور مسکراہٹ سے بولی۔ یوں ویلکم کریں گی تو بن بلائے مہمان بن کر روز کھانے چلا آؤں گا۔ وہ پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولے۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، آپ اس گھر میں کبھی بھی بن بلائے نہیں ہو سکتے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ شائستہ اپنائیت بھرے انداز میں بولی تو ڈاکٹر زبیر نہال ہو گئے۔ تھینک یو سو مچ اس عزت افزائی کے لیے۔ اوکے بائے، گڈ نائٹ۔ وہ ہاتھ ہلاتے گاڑی کھلے گیٹ سے بڑھا لے گئے تو شائستہ نے ایک گہرا سانس لے کر اوپر سیاہی مائل آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھا۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ اس کے دھیان کی سوئی پھر اس نقطے پر آ کر تھر تھرانے لگی۔ میرے پاس اس سے رابطے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں، کیسی بے وقوفانہ غلطی کی میں نے، ایڈریس تک نہیں لیا۔ وہ وہیں سنگ مرمر کے ستون سے ٹیک لگایا خود کو ملامت کرنے لگی۔ پورے 2 گھنٹوں بعد پھپھو اور رافع آئے تھے۔ اس نے اس دوران گھر چمکا دیا تھا اور خود بھی نہا دھو کر کپڑے بدل لیے تھے۔ اس ساری مصروفیت نے ان جلتی بلتی تکلیف دہ سوچوں سے اسے نکال لیا تھا۔ وہ اپنے گیلے بال سلجھا کر باہر آئی تھی جب وہ دونوں آئے تھے۔ زنک کلر کے ایمبرائڈرڈ سوٹ میں اس کی رنگت خوب کھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، کتنے دنوں بعد تمہیں یوں تازہ دم دیکھا ہے، اللہ تمہیں آباد رکھے۔ یوں ہی ہنستا مسکراتا پھوپھو نے اس کا ماتھا چوم کر گلے سے لگایا تو وہ اس دعا پر بدک کر پیچھے ہٹ گئی، یعنی اللہ اسے یوں ہی رکھے جیسے حالات سے وہ آج کل گزر رہی تھی۔ پھوپھو کے نزدیک یہ آبادی تھی، ہنسی خوشی اس کا دل جل کر رہ گیا۔ پتہ نہیں اس کی ہر کیفیت چہرے پر آ جاتی تھی جو رافع جھٹ سے پڑھ لیتا تھا۔ امی بیچاری کو دعا تو اچھی دیں، اسے اس حالت میں رہنے کی دعا دیں گی تو یہ اس کے لیے کسی بد دعا سے کم نہیں ہوگی۔ وہ جاتے جاتے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا تو اسے اور غصہ آ گیا۔ پتہ نہیں یہ کیسے مجھے پڑھ لیتا ہے۔ اس نے رخ پھیر کر چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ اللہ نہ کرے میں اپنی بچی کو بد دعا دوں، اور شادی شدہ عورت کے لیے سہاگ کے سلامت رہنے سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہوتی، تو مرد کب سمجھتے ہو ان باتوں کو؟ وہ اپنی رو میں کہے گئیں تو رافع سر ہلا کر رہ گیا۔ ہاں، چاہے وہ سہاگ بن بلائے بن جائے، کیوں بیا؟ وہ جان بوجھ کر بولا تو پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ بیا بیٹا، یہ کچھ سامان ہے چائے کے لیے، اندر رکھ لو، کچھ رافع لے آئے گا۔ اور سنو ذرا، اندر آ کر میری بات سن لو، ٹائم کیا ہوا ہے؟ 1 بجنے والا ہے۔ وہ اندر لگے کلاک کی طرف دیکھ کر بولی۔ 1 بجے سے پہلے عموماً روشنی آ جاتی ہے، ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ اکثر 1 بجے کے بعد آتی ہے، اس نے انہیں یاد دلایا۔ ہاں، مگر آج تو اسے جانا ہی نہیں چاہیے تھا، روکا بھی تھا میں نے، پتہ نہیں کیوں ضد پر اتر آئی۔ وہ خود سے کہتے ہوئے کمرے میں چلی گئیں۔ یہ میری شرٹ پریس کر دو گی اگر زحمت نہ ہو تو؟ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، چونک گئی۔ رافع نیلے رنگ کی شرٹ ہاتھ میں لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم شروع کیوں نہیں کر دیتی؟ اس نے شرٹ اس سے نہیں لی تھی کہ وہ پھر سے بول پڑا۔ کیا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ لکھنا، وہ جلدی سے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی نہیں سمجھی۔ بھائی جتنا غور و خوض گیان دھیان تم کرتی رہتی ہو، اگر لکھنا شروع کر دو تو ارسطو سقراط کنفیوز کیا دنیا بھر کے سارے فلسفیوں کے لکھے لکھائے پر پانی پھیر دو گی۔ اتنی ذہین تو تم ہو مجھے پتا ہے۔ وہ آنکھوں میں ڈھیر ساری شرارت لیے اسے وارفتگی سے تکتے ہوئے بولا تو اس کا جی چاہا ہاتھ میں پکڑی یہی شرٹ گولا بنا کر اس کے منہ کے آگے رکھ کر اتنا دباؤ ڈالے کہ وہ دوبارہ نہ بول سکے۔
آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ دان پیس کر بولی۔ جو چاہتا ہوں ابھی بتا دوں تو شاید تم میرا گلا گھونٹ دو یا اسی شرٹ کو میرے حلق میں ٹھونس کر میری آواز کا گلا گھونٹ دو۔ ویسے اس وقت میں صرف یہ شرٹ پریس کروانا چاہ رہا ہوں۔ بیا کو شک نہیں یقین ہو گیا۔ اسے یقیناً ٹیلی پیتھی کے کچھ پوائنٹس آتے ہیں جس سے وہ اس کے دماغ کی ہر سوچ پڑھ لیتا ہے۔ وہ کھڑی اسے گھورتی رہی۔ کیا ارادہ بدل گیا؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر بولا۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کچا کھاؤ گی مجھے؟ وہ ہنس کر بولا۔ شٹ اپ! وہ اتنی زور سے چلائی یقیناً پھپھو نے بھی سنا ہوگا۔ اوکے، کان پکڑتا ہوں، آئندہ گیان دھیان میں مخل نہیں ہوگا، لیکن پلیز شرٹ پریس کر دو۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر معصومیت سے بولا تو بیا کو اور غصہ آ گیا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ مجھے؟ کوئی کھلونا یا کوئی مذاق؟ جب آپ کا موڈ بدلتا ہے آپ کا رویہ، آپ کا سلوک بھی بدل جاتا ہے، مگر اس سارے نوٹنکی سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی اصل صورت میرے دل پر نقش ہو چکی ہے جو آپ کی ان مسخرانہ حرکتوں سے تبدیل نہیں ہوگی، سمجھے آپ؟ وہ شرٹ بیڈ پر پٹکتے ہوئے غصے سے چلائی۔ اوکے، نہ تبدیل کرو، یہ تو اور بہت اچھی بات ہے کہ تم نے میری اصل صورت بھی دیکھ لی۔ ویسے کیا برا تھا اگر مجھے بھی دکھا دیتی کہ میں کیسا لگ رہا ہوں اپنی اصل صورت کے ساتھ؟ وہ اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ڈٹائی سے بولا تو وہ تیزی سے مڑی اور باہر جانے لگی۔ سنو! اس نے گزرنے سے پہلے اس کی کلائی پکڑ لی تھی۔ کسی بھی مجرم کو سزا سے پہلے صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، یہ تو دنیا کی ہر عدالت کا قانون ہے، مجھے اتنا تو حق ملے گا نا؟ وہ اس کے سرخ پڑتے چہرے پر اپنا چہرہ جھکا کر ملائمت سے بولا تو بیا کو لگا اس کا واسطہ کسی بہروپیے سے پڑ گیا ہے۔ چھوڑے مجھے! اس نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑائی اور باہر نکل گئی۔ بیا کہاں ہو بیٹا؟ پھپھو اسے پکار رہی تھی۔ وہ فوراً ان کے کمرے میں چلی آئی۔ جی پھپھو! وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ انہوں نے کپڑے نہیں بدلے تھے۔ روشی ابھی تک نہیں آئی؟ وہ تشویش سے بولی۔ آتی ہوگی، صبح کچھ کھا کر بھی نہیں گئی۔ وہ جواباً چپ رہی۔ اچھا سنو، میں اور رافعہ بھی مکرم بھائی کی طرف گئے تھے، انہوں نے بلایا تھا اپنے بیٹے سے ملوانے کے لیے اور مزید پیش رفت کہہ لو یا بات چیت کرنے کے لیے۔ کل تو تمہارے پھپھو نے جو تماشا لگایا اس کے بعد مجھے امید نہیں تھی کہ وہ لوگ دوبارہ ادھر کا رخ بھی کریں گے، مگر مکرم بھائی اللہ نے اجر خیر دے بہت نیک اور وعظہ دار انسان ہے، اور ان کی بیگم بھی۔ تمہارے پھپھو نے تو بیٹی کے مقدر سے کھیلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر میرے اللہ بڑا بے نیاز ہے، اس نے دکھی ماں کے دل کی فریاد سن لی، ان لوگوں کے دلوں میں رحم ڈال دیا، اور روشی کی چاہت بھی۔ وہ تو روشی کو 3 کپڑوں میں بھی لے جانے کو تیار ہیں، مگر اس وقت گھر میں جو حالات تمہارے پھپھو نے پیدا کر رکھے ہیں، ہم ابھی یہی مشورہ کر کر آئے ہیں۔ ابھی شام 4 بجے وہ لوگ بے حد سادگی سے نکاح کرنے آ رہے ہیں 2-4 لوگوں کے ساتھ، پھر محتشم تو واپس چلا جائے گا اور روشی کے کاغذات بنوا کر بھیجے گا۔ عالیہ بھابھی ابھی ادھر ہی رہیں گی اور پیپرز بنتے ہی روشی کو ساتھ لے کر چلی جائیں گی۔ رافع نے پتہ کروا لیا ہے، اس کے کسی دوست کے ماموں ہوتے ہیں ادھر، ان کا بیٹا محتشم کے ساتھ پڑھتا ہے، باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ بیٹیوں کے معاملے تو ہوتے ہی جوئے کی طرح ہیں، ہم صرف اچھائی اور نیکی کی دعا کر سکتے ہیں اور ان دعاؤں کے باور ہونے کا انتظار۔ میرا رب ساری بیٹیوں کے نصیب میں سکھ اور نیکی لکھ دے، پھر خیر ہی خیر ہے۔ انہوں نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے بات ختم کی تو ابیہ کو نامعلوم کیوں روشی کی قسمت پر رشک آنے کے ساتھ حسد سا محسوس ہوا۔ آخر میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو میری تقدیر ایسی بگڑی ہوئی لکھی گئی؟ چاہت تو دور کی بات، جھوٹی محبت بھی نہ مل سکی، اور سکھ ایسا کہ آنکھ کی جھڑی ایک پل کو سوکھتی ہی نہیں، پھر بھی نصیب کی سیاہی مٹتی نہیں۔ شاید میرے لیے پھپھو جیسی ڈوب کر دعا کرنے والی ماں نہیں، جس سے اپنی دعا کی طاقت سے تقدیر سے من چاہا فیصلہ لکھوا لیا، اور میں کیسی بے وقت ہو کر مقدر کی ٹھوکروں میں آ گئی۔ ممی تو مجھے دھکا دے کر پرسکون ہو گئی ہوں گی، وہ میرے لیے کیا دعا کریں گی؟ اس کا دل پھر سے گیلی لکڑی کی طرح سلگنے لگا۔ اب یہ روشی آ جائے جلدی سے، اس سے بھی ابھی بات کرنی ہے، پھر یہ تمہارے پھپھا اگر بیچ میں وہ آ گئے تو سمجھو سب کیا دھرا دھرا کا رہ جائے گا۔ بیا تمہارے پھپھا آئے تو نہیں تھے؟ ایک دم انہیں خیال آیا تو پوچھنے لگیں۔ آئے تھے پھپھو، وہ نظریں جھکا کر آہستگی سے بولی۔ آئے تھے؟ انہیں گویا جھٹکا لگا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ جیسے دہل کر بولی۔ میں صفائی کر کے بیٹھی تھی، کہنے لگے اچھا کیا تم نے گھر صاف کر لیا، شام کو ان لوگوں نے نکاح کے لیے آنا ہے، روشی آتی ہے تو اسے بھی ذرا تیار کروا دینا، ویسے نکاح کے کپڑے وہ لوگ لے کر آئیں گے اور وہ خود گھنٹے تک آتے ہیں، وہ ہولے ہولے بتا رہی تھی، اور سعدیہ بیگم کا دل جیسے کسی پاتال میں اترتا جا رہا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو بیا؟ نہ جانے کیوں انہیں اس کے بیان پر جھوٹ کا گمان ہوا تھا۔ پھپھو میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ وہ برا مان کر بولی۔ رافع ادھر آؤ! وہ اس کی بات سنے بغیر بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور رافع کو پکارتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ کیسے کرموں والے ہوتے ہیں لوگ کہ قسمت خود گھر چل کر بگڑے نصیب سنوارنے آتی ہے، اور بعض میرے جیسے جن کی سوری سورائی قسمت لمحوں میں بگڑ جاتی ہے تو پھر لاکھ سر پٹخو سنورنے کی کوئی صورت نہیں نکلتی، اور یہ روشی
گھنی مکہ جس کی وجہ سے میری خوشبختی بدبختی میں بدل گئی۔ نہ مجھے اس منحوس گھر میں لے کر آتی، نہ مجھ سے تقدیر یوں خفا ہوتی، اور اب اس کے لیے فوراً کوالیفائڈ ڈاکٹر کا رشتہ، وہ بھی ایسے حالات میں۔ میرے اللہ، یہ سب کیا ہے؟ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ اور روشی کون سی نیکیوں کی دیوی ہے جو یوں اس پر انعامات کی بارش کی جا رہی ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کجا کسی سے برا کرنا، ایک فقط اپنے نصیب کا لکھا ہی تو چاہا تھا۔ ذریعہ کو اپنی قسمت میں لکھا دیکھ رہی تھی، اسی کا انمٹ ہونا چاہا تھا۔ اپنی چاہت کو چاہنا کوئی گناہ تو نہیں جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے، جس کا کوئی انت ہی نہیں۔ خود سے اپنے اللہ سے گلے شکوے کرتے اس کا جی چاہا خود کو ختم کر ڈالے، اس پل پل کی خود اذیتی سے تو نجات ملے۔ رافع کو بھیجا ہے روشی کو لینے، اللہ کرے وہ اسے مل جائے تو مکرم بھائی کو فون کر کے جلد آنے کا کہہ دیتے ہیں۔ میرے اللہ اتنا کرم کیا ہے تو یہ بھی کر دے، خیر خیریت سے یہ نیک کام ہو جائے۔ میرے دل کو تو پنکھے لگے جا رہے ہیں، اس بے حس پتھر انسان سے کچھ بھی بعید نہیں۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے اندر آئی تھی۔ 2 نفل پڑھ لوں حاجت کے، وہ میری حاجت روائی کرے، ہمیں ان مشکل گھڑیوں سے نکالے، یا اللہ خیر تیری مدد تیرا کرم۔ وہ خود سے باتیں کرتے وضو کرنے غسل خانے میں چلی گئیں۔ ابیہ بیزاری سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ یہاں کچھ نہیں بدلنے والا، کم از کم میرے لیے۔ روشی کو تو راہ نجات مل گئی اس دڑبے سے نکلنے کے لیے، وہ تو یہاں بھی بہت خوش تھی، اس جیسے کسی اور دڑبے میں بھی خوش رہ لیتی، مگر میں ادھر کب خوش ہوں؟ ایک پل کی خوشی تو مجھے ادھر نہیں ملی، پھر یہ سزا مستقل کیوں؟ تو میری کوئی نہیں سنتا کیا؟ میری مشکل میرا دکھ تو دکھ نہیں لگتا، یا میں لوہے کی بنی ہوئی ہوں پتھر کی جو مجھ پر تکلیفیں اثر کرتی دکھائی نہیں دے رہی؟ وہ تیز دھوپ میں سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئی۔ ہے یہ تم ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، دھوپ اس کے سر پر چمک رہی تھی، خنکی تو تھی مگر اتنی نہیں کہ دھوپ میں بیٹھا جاتا۔ رافع گھر میں داخل ہوتے ہوئے اسے سامنے بیٹھا دیکھ کر چونکتے ہوئے بولا۔ یوں ہی وہ بیزاری سے منہ میں بدبدائی، وہ آگے بڑھ گیا۔ کمال ہے 3 بجنے کو ہیں، اتنی دیر تو اس نے کبھی نہیں کی۔ تم نے اچھی طرح دیکھا؟ اس نے پھپھو کی آواز سنی۔ امی حد کرتی ہیں، میں نے اسے کسی کے گھر یا کمرے میں تھوڑی ڈھونڈنا تھا، یونیورسٹی پوری تو چھاننے سے رہا، اس کے ڈپارٹمنٹ گیا تھا، ایک ہی اس کی دوست ملی، اس نے بتایا کہ وہ آج آئی ہی نہیں۔ رافع جھلائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ آئی کیوں نہیں؟ صبح خود تو میرے پاس سے تیار ہو کر گئی ہے، پہنچی کیسے نہیں؟ پھپھو کی بدحواس سی آواز اس کے کانوں پر پڑی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اب کیا بتاؤں، یہ اس کی دوستوں کے فون نمبرز ہیں، فون کر کے پتہ کرتا ہوں۔ پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ رافع نمبر ملا رہا تھا، اس نے 5 جگہ فون کیے۔ امی وہ آج یونیورسٹی پہنچی ہی نہیں، اس کی دوستوں کا یہی کہنا ہے۔ ابیہ نے رافع کی تھکی تھکی سے آواز سنی۔ نہیں رافع، میں مر جاؤں گی، وہ اور کہاں جا سکتی ہے؟ پھپھو شاید گر پڑی تھی، محلے میں کوئی اس کی دوست۔ امی، رافع کہہ رہا تھا، اس محلے میں بیٹا ہمیں کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تمہارے باپ نے، تو وہ دوستیاں کیا بناتی؟ زیادہ سے زیادہ فوزیہ کی طرف میرے ساتھ چلی جاتی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ میں فوزیہ آنٹی کی طرف پتہ کر کے آتا ہوں، آپ حوصلہ کریں۔ وہ ماں کا کندھا تھپک کر باہر نکل آیا۔ وہ وہاں بھی نہیں گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ تھکا ہارا واپس آیا تھا۔ سعدیہ کی حالت مردوں جیسی ہو گئی۔ اس وقت فون کی گھنٹی بجی۔ رافع نے لپک کر فون اٹھایا۔ وعلیکم السلام۔ جی اچھا ابھی؟ اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ جی ٹھیک ہے، جی ہاں جی اللہ حافظ۔ اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور عجیب سی نظروں سے ماں کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ کچھ پتہ چلا؟ روشی کا؟ پھپھو بے قراری سے بولی۔ نہیں، روشی کا تو کچھ پتہ نہیں، یہ تو اس نے تھوک نکل کر حلق ترک کیا، یہ انکل مکرم کے گھر سے فون تھا، وہ لوگ نکل پڑے ہیں، تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ انکل مکرم نکلتے ہوئے تاکید کر گئے تھے کہ ہمیں ان کے روانہ ہونے کا فون کر دیا جائے، یوں بھی 4 تو بجنے کو ہیں، انہوں نے 4 بجے کا ہی تو کہا تھا، وہ شکستہ آواز میں کہہ رہا تھا۔ میرے خدایا رافع، ہم کیا کریں، کیا کہیں گے ان سے؟ پھپھو بدحواسی سے ہو کر بولی۔ میں کیا بتاؤں امی، میرا تو دماغ معوف ہو گیا ہے، ایک مسئلہ سلجھتا نہیں کہ دوسرا سر اٹھا لیتا ہے۔ امی اللہ سے کہیں ہمارے پاس اتنا حوصلہ نہیں اور نہیں امتحان دے سکتے، بس کرے اب بس کرے۔ وہ نڈھال سا کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھوں میں نمی کو چھپاتے ہوئے بے بسی سے بولا۔ روشی میری بچی ایسی ناسمجھ ایسی نادان تو نہیں کہ اپنی بے بس ماں اور بھائی کی عزت کو داؤں پر لگا دے، اتنا تو مجھے یقین ہے۔ وہ پورے اعتماد سے بولی تو ابیہ نے عجب حسرت بھری نظروں سے ایک با یقین ماں کو دیکھا اور اپنی ماں کی بے یقین صورت یاد آئی۔ ممی نے تو ایک بار بھی برملا نہیں کہا تھا کہ انہیں مجھ پر پورا یقین ہے۔ اس کے دل میں کسک سی ابھری۔ جاؤ ایک بار پھر، رافع اس کی کوئی دوست محلے میں، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہیں۔ اب میں کیا کروں جا کر،
کہ وہ یونیورسٹی صبح جانے کے لیے تو نکلی تھی اور یونیورسٹی نہیں پہنچی اور اب تک گھر بھی نہیں آئی۔ یہ بات کرنے والی ہے؟ وہ جیسے چیخ کر بولا۔ تو کیا کریں، اسی طرح بیٹھے رہیں؟ وہ لوگ آ جائیں گے رافع، تم مکرم بھائی کے موبائل پر فون کر کے کہہ دو۔ کیا کہہ دوں؟ وہ ان کی بات کاٹ کر تیزی سے بولا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر اسی گونگی چپ کی نظر ہوئی۔ ابیہ باہر برآمدے میں ستون سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ میں آتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں، رافع کہہ کر لمبے لمبے ڈھک بھرتا باہر نکل گیا۔ یہ اب ادھر کس کا سوگ منایا جا رہا ہے؟ آفتاب زبیری کی بلند آواز پر ابیہ تو اچھل ہی پڑی تھی۔ روشی ابھی تک گھر نہیں آئی، صبح کی گئی۔ پھوپھو پھنسی پھنسی آواز میں بولی تو ایک لمحے کو وہ بھی چپ سے رہ گئے۔ تیری اولاد سے مجھے خیر کی توقع بھی نہیں، اور وہ جو 4:30 بجے اس کے 4 حرف پڑھنے آ رہے ہیں، انہیں کیا کہوں میں؟ وہ حسب عادت چلا کر بولے تو پھوپھو نے انہیں ایسی نظروں سے دیکھا جیسے چھری کے نیچے لیٹا بکری کسائی کو دیکھتا ہے۔ ان کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہو رہی تھی، ایک طرف کھائی دوسری طرف کنواں۔ یہ نیا تماشا شروع ہو گیا، اب کیا جواب دوں گا میں؟ 4 بندوں میں میری بھی عزت ہے، ایسے رشتے تو قسمت سے ملا کرتے ہیں۔ ناشکری عورت، تیرا رونا پیٹنا اس نیک کام میں بدشگونی ڈال ہی گیا۔ مجھے پہلے ہی ڈر تھا، اب کیا کروں؟ ڈنڈورا پیٹوں جا کر سارے محلے میں کہ میری جوان بالغ بیٹی یونیورسٹی کا بہانہ کر کے گھر سے بھاگ گئی؟ صبح میں نے منع کیا، روکا نہ جائے یہ پڑھنے، پر اسے تو بے شرم ماں اور بے لگام بھائی کی شے ملی ہوئی تھی۔ مجھے اس نے کیا سمجھنا تھا؟ اور تم نے کبھی ان کی ایسی تربیت بھی نہیں کی کہ وہ باپ کو کچھ سمجھے۔ میری عزت ہے کیا اس گھر میں؟ اچھا ہے اب ساری دنیا کو پتہ چلے کیسی شاندار اولاد پیدا کی ہے تم نے۔ صحیح ان کو اپنے خطوط پر چلایا ہے۔ وہ بدبخت گھر آتی ہے یا نہیں؟ میرے مہمان 4 بجے پہنچ جائیں گے۔ اب جو جواب مجھے یاد ہے ساری زندگی کے سامنے یہی جواب دینا، پھر پتہ چلے گا عزت بے عزتی کیا ہوتی ہے۔ پر تیرے جیسے بے شرموں کو کیا فرق پڑے گا جس نے ساری زندگی ڈھٹائی اور بے حیائی سے گزاری ہو؟ وہ ہاتھ نچا نچا کر چلا رہے تھے، بس کریں خدا کے لیے، بس کریں۔ میں اس وقت جس عذاب جس قیامت سے گزر رہی ہوں، خدا کسی دشمن پر بھی یہ وقت نہ لائے۔ پھپھو روتے ہوئے گڑ گڑائی تھی۔ بڑی خدا کی پیاری اور ہر وقت مسلح تسبیح کا ڈھونگ رچانے والی، کر اپنے اللہ سے فریاد کہ وہ اس نامراد کو اس گھر کی دیواروں سے کہیں اگا دے یا کسی گاڑی کے نیچے کچلی ہوئی اس کی لاش مل جائے، اور کسی طریقے سے یہ بچی کچی عزت، خدا کا خوف کریں، مت دے میری معصوم بچی کو بددعائیں۔ اللہ تو اسے اپنی امان میں رکھنا، اپنی امان میں رکھنا، اس کی آبرو کا موتی اپنے حفظ میں رکھنا۔ پھوپھو وہیں سجدے میں گر کر زاروں کے تار رونے لگیں۔ ڈھونگی عورت، نفرت ہو چکی ہے مجھے اس کے بہروپ سے۔ وہ زمین پر پاؤں مارتے، رستے میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر سے اڑاتے، جس طرح آئے تھے اسی طرح چلے گئے۔ 4 بجنے میں 5 منٹ تھے، پھوپھو سجدے میں گری ہوئی تھی، سرمئی شام صحن میں اتر رہی تھی۔ وہ برآمدے میں کھڑے کھڑے تھک گئی تو پھر سے جا کر سیڑھیوں میں بیٹھ گئی۔ اگر 2 باراتیں اکٹھی آ گئیں تو کیا ہوگا؟ اسے ایک دم خیال آیا تو خوف سے جھرجھری سی آ گئی۔ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے۔ اس نے گردن پیچھے ٹکائی، اور یہ روشی کہاں چلی گئی؟ کسی کے ساتھ جانے والی لگتی تو نہیں؟ اس نے اپنے دل میں آنے والے خیال کی نفی کی۔ توبہ، اعصاب تھک گئے ہیں اس ٹینشن زدہ ماحول میں۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آ گئی۔ چھت پر نیچے کے مقابلے میں اب بھی اچھی خاصی روشنی تھی۔ اینٹوں والی دیواریں سال خوردہ تھیں، چھت کا فرش بھی اینٹوں کا تھا۔ کائی زدہ سامنے کی دیوار کے ساتھ 3-4 گملے پڑے تھے جن میں ٹنڈ منڈ بے پتوں کی شاخیں سیدھی کھڑی تھیں۔ وہ کھلی فضا میں گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ارد گرد چھتوں پر گہری خاموشی تھی۔ سیڑھیوں کی دوسری طرف اسٹور روم تھا۔ رافع نے شادی کی رات اس کمرے میں سو کر گزاری۔ اسے بھولا بسرا دکھ دینے والا خیال آیا تو قدم بے اختیار اس کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ اس نے بند دروازہ آہستہ سے دھکیلا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ چوکھٹ پر وہ حیران سی کھڑی رہ گئی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا، شاید 2 منٹ یا 2 صدیاں، اور وہ رات، قیامت سے لمبی رات، بارش میں بھیگتی رات، جو اس کی زندگی میں قیامت برپا کر گئی۔ اس نے کچھ نہیں کیا تھا اور اس کی ساری بے داغ زندگی داغدار ہو گئی۔ محض ایک رات کی گھر سے دوری اس کے 19 سالہ کردار کو سب کی نظروں میں مشکوک کر گئی۔ بس اتنا نازک ہوتا ہے عورت کے کردار کا کانچ۔ ایک رات کی بارش اسے چٹ کھا گئی۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، اپنی صفائی میں قسمیں کھاتی رہی۔ کسی نے یقین نہیں کیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور اس شخص نے اس کی تباہی پر مہر ثبت کی اپنی جھوٹی قسموں اور گواہی سے۔ آج اس لمحے اس کی عزت، اس کی غیرت داؤ پر لگی ہے۔ وہ چاہے تو اپنی تباہی کا انتقام لے لے، سارے حساب چکا دے، سارے بدلے لے لے، اور اس کے گلے میں کسی گناہ کی پھانس بھی نہیں ہوگی۔ اگر وہ جس خاموشی سے آئی ہے اسی خاموشی سے دروازہ بھیڑ کر چپکے سے سیڑھیاں اتر جائے۔ فقط آدھے گھنٹے کی گیم ہے، اس کا سارا حساب چکتا ہو جائے گا۔ انتقام کی آگ ہمیشہ کے لیے سرد ہو جائے گی اور اس کے دل میں گہرا سکون، گہرا قرار اتر جائے گا۔
اسے اگر زندگی نے کوئی خوشی نہیں دی تو وہ کیوں دوسروں کی خوشیوں کا اہتمام کرتی پھرے؟ کسی نے آج تک اسے کچھ سمجھا ہی نہیں تو وہ کیوں دوسروں کی پرواہ کرے؟ کیوں؟ ہرگز نہیں۔ میں ان لوگوں سے وہی سلوک کروں گی جو انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ عدلے کا بدلہ اور مذہب میں بھی بدلہ لینا گناہ نہیں، میرا حق ہے۔ آخر میں اپنے کس حق سے دستبردار ہوں؟ کیا جینے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ ایک لمبی کشمکش تھی اور وہ چپکے سے دروازہ بھیڑ کر اسی خاموشی اور آہستگی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ نیچے ہلچل، شور اور آوازوں سے لگ رہا تھا جس میلو ڈرامے کا ڈراپ سین کا وہ بے چینی سے انتظار کر رہی تھی وہ ٹائم آ گیا ہے۔ وہ مطمئن انداز میں سیڑھیاں اترنے لگی۔ بسم اللہ کریں جی، آواز آئی۔ جی ضرور ضرور، کیوں نہیں، دوسری طرف مطمئن آواز نے جواب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی وقت زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر سب طرف موت کا سناٹا چھا گیا۔ اندر داخل ہونے والے آفتاب زبیری تھے۔ ایک پل کو کمرے میں بیٹھے سارے افراد کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ موت کی سی خاموشی ساری فضا میں چھا گئی۔ آفتاب زبیری نے آنکھیں سکیڑ کر باری باری سب کا جائزہ لیا اور جیسے صورتحال یا موقع کی نزاکت کو بھانپنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک نظر سکڑی سمٹی سعدیہ بیگم کو دیکھا، جن کا اس وقت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حساب تھا۔ وہ نظریں جھکائے دونوں ہاتھوں میں ایک دوسرے کو جکڑے اپنے بدن کی کپکپاہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہو رہا تھا ادھر؟ آفتاب زبیری کی گرجدار آواز نے کسی فولادی ہتھوڑے کی مانند خاموشی کی چادر پر ضرب لگائی۔ آؤ آؤ آفتاب، ادھر میرے پاس آ جاؤ، تم اچھے وقت پر آئے ہو، بالکل ٹائم پر۔ مکرم صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بظاہر خوش دلی سے ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولے۔ آفتاب زبیری نے کھا جانے والی نظروں سے انہیں دیکھا۔ رافع متوقع رد عمل کے خیال سے اشتعال میں آ کر ایک دم اٹھا تھا۔ انہوں نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور بڑے نپے تلے قدموں میں آگے بڑھ کر مکرم صاحب کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئے بغیر کچھ کہے۔ سعدیہ بیگم کو لگا وہ خواب دیکھ رہی ہیں۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے بے حد آہستگی سے پاس کھڑے رافع کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ مولوی صاحب شروع کریں، بچی کے والد صاحب بھی آگے ہیں جن کے انتظار میں پہلے ہی خاصی دیر ہو چکی ہے۔ مکرم صاحب کی بات پر آفتاب زبیری نے ایک طنزیہ نگاہ ان پر ڈالی اور پھر مولوی صاحب کو دیکھنے لگے جو اب بسم اللہ پڑھ رہے تھے۔ سب کچھ بخیر و عافیت ہو گیا۔ محتشم اور روشی کا نکاح آفتاب زبیری کی موجودگی میں امن و سلامتی سے ہو گیا۔ رافع اور سعدیہ بیگم دونوں ہی بے یقینی سی کیفیت میں گھرے بیٹھے تھے۔ آفتاب زبیری مکرم صاحب اور محتشم سے گلے مل کر مبارکباد دے رہے تھے۔ سعدیہ بیگم کو لگا وہ ابھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ کچھ ایسی کیفیت روشی اور اس کے پاس بیٹھی بیا کی بھی تھی۔ روشی تو نڈھال سی تھی، نکاح نامے پر سائن کرنے کے تھوڑی دیر بعد وہ وہیں بیٹھے بیٹھے ایک طرف لڑک گئی۔ ابیا کتنی بھی ناراض سہی تھی تو ایک لڑکی، انتقامی جذبات پر روشی اور سعدیہ پھپھو سے ہمدردی کا جذبہ غالب آ گیا تھا اور اس نے روشی کو برباد ہونے سے بچا لیا تھا۔ روشی روشی بیٹا روشی، وہ لحاف میں منہ سر لپیٹے بہت گہری نیند سو رہی تھی۔ جب اب وقفے سے اس کے کانوں میں ایک ہی آواز پڑی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ آفتاب زبیری روشی کو پکار رہے تھے۔ ابیا نے لحاف سے سر باہر نکالا۔ کمرے میں دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دوسرے پلنگ پر روشی موجود نہیں تھی۔ کہاں گئی؟ ابیا بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سستی سے اٹھ بیٹھی۔ اوہ، اسے یاد آیا، تھوڑی دیر پہلے شاید پھپھو اسے بتا کر گئی تھی کہ وہ روشی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں، تو گویا وہ دونوں ابھی تک لوٹی نہیں۔ روشی روشی، آفتاب زبیری کی بلند آواز گھر میں ایک بار پھر گونجنے لگی تو اسے مجبوراً اٹھنا پڑا۔ لحاف سے نکلتے ہی اسے سردی کا احساس ہوا تو تکیے کے پاس پڑا سویٹر پہن کر دوپٹہ درست کرتے ہوئے باہر نکل آئی۔ ہفتہ بھر سے سردی کی شدت میں خاصا اضافہ ہو چکا تھا۔ آج 2 دن کے بعد اتنی چمکدار دھوپ نکلی تھی۔ وہ چور قدموں سے چلتی باہر چلی آئی۔ اسے آفتاب زبیری کا سامنا کرنا ہمیشہ ہی دشوار لگا تھا۔ روشی کے نام کی تیسری پکار پر وہ دل میں اللہ کا نام لیتی آفتاب زبیری کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سامنے کرسی پر نہائے دھوئے اچھے کپڑے پہنے کہیں جانے کو تیار بیٹھے تھے۔ جی، اس نے دہلیز پر ہی رک کر نیچی آواز میں کہا تو انہوں نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ روشی کہاں ہے؟ ان کا لہجہ نارمل تھا۔ وہ شاید پھپھو کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے۔ وہ ابھی تک دہلیز پر کھڑی تھی۔ میں نے دوا کھانی تھی، اگر ایک گلاس پانی مل جاتا۔ وہ اتنے نرم لہجے میں بولے کہ بیا انہیں غور سے دیکھتے ہوئے سر ہلا کر مڑ گئی۔ پھوپھا جان اتنے اچھے کب سے ہو گئے بھلا؟ پانی کا گلاس لاتے ہوئے بھی وہ سوچ رہی تھی۔ بیا وہ گلاس ان کے سامنے پڑی میز پر رکھ کر جانے لگی تو انہوں نے اسے پکارا۔ جی، وہ رک گئی۔ انہوں نے ہتھیلی پر رکھی ڈھیر ساری گولیاں ایک ہی بار حلق میں اڈیل کر پانی کا پورا گلاس پی کر رکھ دیا۔ اور پانی لا دوں؟ خالی گلاس دیکھ کر اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ وہ سر ہلا کر مڑنے لگی۔ بیا، وہ نرم لہجے میں پھر پکارے۔ سنو، اس کے قدم ان کے لہجے پر وہیں جم کر رہ گئے۔
جی وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آنکھیں پانیوں سے لبالب بھر گئیں اور پھر چند لمحوں کے بعد وہ کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ پھوپھا جان، وہ لبوں میں ہی کہہ سکی، بیا بیا میری بچی، مجھے ان کے ہونٹ کپ کپ آئے اور انہوں نے اپنے سفید مضبوط ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ میں تمہارا مجرم، خطا کار، گناہ گار، مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میری بچی، میں نے تمہارے ساتھ کیا اور تم نے ہمارے ساتھ جواب میں کیا کیا؟ میرا دل چاہ رہا ہے بیا میں کہیں ڈوب مروں، منہ چھپا کر مر جاؤں، کبھی تم سے یہ گناہ گار نظریں چار نہ ہو کروں، مجھے معاف کر دو اللہ کے لیے۔ وہ کرسی سے اٹھے اور گڑگڑاتے ہوئے ہاتھ باندھے اس کے آگے سر جھکا کر رونے لگے۔ پھوپھا جان پلیز ایسے نہ کریں۔ وہ حیران پریشان دو قدم پیچھے ہٹ گئی۔ پلیز، میں جانتا ہوں میں نے کیا کیا، میرا جرم ناقابل معافی ہے۔ کسی کے کردار، کسی کی زندگی سے کھیلنا کبھی بھی قابل معافی نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود میں نے تو صرف یہ سوچا تھا، اپنی تنگ دستی سے تنگ آ کر، اپنے گھر بچوں کی مخدوش حالت دیکھ کر شاید میں تمہارے گھر والوں کو بلیک میل کر کے تھوڑے سے پیسے حاصل، مگر انہوں نے تو حد ہی کر دی۔ مگر میں تو تمہارا مجرم ہوں نا، میں جانتا تھا تم بے گناہ ہو، میری روشی کی طرح معصوم پاک دل۔ وہ ایک قدم آگے بڑھے اور بندھے ہوئے ہاتھ اس کے آگے کر کے فریادی نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ پلیز پھوپھا جان، اب ان باتوں کا کچھ فائدہ نہیں، کچھ حاصل نہیں۔ میں اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، انہیں پھٹکارے، نفرت کا اظہار کرے یا لا تعلق بن کر باہر نکل جائے۔ تم نے مجھے معاف کر دیا، وہ آنسو بھرے چہرے پر خفیف سی مسکان لاتے ہوئے بولے۔ پتہ نہیں، وہ کوف بھرے انداز میں آہستگی سے بولی، اس وقت بے شک نہ معاف کرو، مگر چند دن بعد تم کیا سب ہی مجھے معاف کر دیں گے، جن کا میں مجرم ہوں، گناہ گار ہوں، اپنی نیک وفادار بیوی کا، اپنے مظلوم بچوں کا، سب مجھے معاف کر دیں گے۔ مرنے والوں کی تو سب فراخ دلی سے معاف کر دیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے کہتے ایک بار پھر آنکھوں میں پانی بھر لایا اور نڈھال سے ہو کر میز پر بیٹھ گئے۔ کیا مطلب؟ وہ انہیں غور سے دیکھنے لگی۔ وہ یقیناً ایکٹنگ نہیں کر رہے تھے۔ یہ جو دوا ابھی میں نے کھائی، کئی دنوں بلکہ مہینوں سے کھا رہا ہوں، مگر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ کہتے کہتے وہ اپنا سینہ مسلنے لگے۔ ان کے چہرے پر ایک دم سے زردی چھا گئی، آنکھیں جیسے ویران لگنے لگیں۔ میں سمجھی نہیں، آپ کو میرا مطلب کیا بیماری ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمدردانہ انداز میں پوچھنے لگی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں میرا دل خانہ خراب کے تینوں وال بند ہیں اور میں جو دن بتا رہا ہوں بونس سمجھو۔ وہ پھیکی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے تو بیا اپنی جگہ دھک سی رہ گئی۔ اس لیے تو میں جلد از جلد اپنی بچی کے ہاتھ پیلے کر دینا چاہتا تھا، اچھی جگہ پر، کہ اس نے اپنے کلاش باپ کی گھر غربت اور افلاس کے جو سیاہ دن دیکھے ہیں وہ دوبارہ اس کی زندگی میں نہ آ سکیں۔ اس لیے تو ظفر اچھا آدمی ہے، اگرچہ عمر میں روشی سے بڑا ہے اور پھر روشی کے مقابلے میں کم پڑھا لکھا بھی، اور تیسری وجہ۔ وہ رکے اور سر جھکا کر سینہ زور زور سے مسلنے لگے۔ انہیں شاید درد ہو رہا تھا، وہ اپنے لب کاٹ رہے تھے، ان کی رنگت لمحہ بہ لمحہ زرد ہوتی جا رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا پھوپھا جان؟ وہ کرسی سے نیچے گرے جا رہے تھے۔ بیا نے بے اختیار ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں سہارا دینا چاہا۔ میں ٹھیک ہوں، بس میرے خدا۔ وہ سر اٹھا کر گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ مجھے اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرنے کی مہلت دے، اور پانی۔ وہ کراہے تو بیا گلاس اٹھا کر پانی لینے دوڑ گئی۔ انہوں نے پانی کے 2 گھونٹ پیے اور پھر جیب سے گولیوں کی شیشی نکال کر اس میں سے ایک گولی اپنی زبان کے نیچے رکھ لی۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے، صرف ان کی زور زور سے سانس لینے کی آواز کمرے میں چکرا رہی تھی۔ اب ٹھیک ہے آپ؟ وہ قدرے تشویش سے بولی۔ آج 4 بجے روشی کا ظفرے سے نکاح ہے، وہ آہستگی سے بولے تو بیا کو لگا ان کی ذہنی رو بہک گئی ہے۔ وہ 25 آدمیوں کے ساتھ آئے گا۔ کل میں آیا تو میں کیسے کچھ کہتا؟ ڈاکٹر محتشم، بہرحال ظفر سے کروڑ درجے بہتر ہے۔ وہ رک رک کر بول رہے تھے۔ مگر میری مجبوری، میں واقعی ظفرے کا مکروث ہوں۔ آج اگر 4 بجے نکاح نہ ہوا تو وہ اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اور میں جو اپنی موت سے روشی کی رخصتی تک کی مہلت مانگ رہا ہوں، آج شام کو ہی مر جاؤں گا۔ کیا کروں؟ کس سے کہوں؟ کون دے گا مجھے 2 لاکھ روپیہ؟ کون میری بات کا یقین کرے گا؟ رافع تو پہلے ہی مجھے مارنے کو تلا پھر رہا ہے۔ پھر روشی کے سسرال والے آج شام کو انہوں نے بھی آنا ہے۔ اگر ان کے سامنے یہ تماشا، او میرے خدایا، میں ابھی کیوں نہیں مر جاتا؟ نہیں جینا مجھے ان ذلت بھرے لمحوں کا سامنا کرنے کے لیے۔ میں نے زندگی بھر کوئی خوشی نہیں دیکھی، اپنی معصوم بیٹی کو خوشی دینا چاہتا ہوں۔ تجھے نہیں منظور تو میری موت بھیج دے، میں مرنا چاہتا ہوں میرے اللہ، میں مرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر سینہ مسلتے ہوئے بے اختیار روتے ہوئے کہے جا رہے تھے۔ پھوپھا جان، بیا نے بے بسی سے انہیں دیکھا، مجھ جیسے شخص کا مر جانا ہی بہتر ہے جو بیٹی بیچ کر اپنا قرض اتارے۔ میرے اللہ تو گواہ ہے میں نے یہ قرض کیوں لیا، رافع کے MBA میں داخلے کے لیے، سعدیہ کی بیماری کے لیے، اس گھر کے چولہے کے لیے۔ مگر کون میری بات کا یقین کرے؟ ایک برے شخص کا تو کون یقین کرے گا؟ وہ آنکھیں بند کیے روئے جا رہے تھے۔
مجھے موت دے دے میرے اللہ، مجھے موت دے دے۔ میں نے کبھی تجھ سے یوں ٹوٹ کر کچھ نہیں مانگا، میری فریاد سن۔ وہ گڑ گڑا رہے تھے۔ پھپھا جان۔ تھوڑی دیر بعد بیا نے ان کا کاندھا ہلا کر انہیں متوجہ کیا۔ انہوں نے لال انگارہ سی آنکھیں کھول کر کراہتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ لیں 2 لاکھ کا چیک۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا چیک ان کے آگے کیا تو ان کی زبان جیسے گنگ ہو کر رہ گئی، پورا جسم یکدم ساکت ہو گیا۔ وہ چیک تھامنا بھی بھول گئے۔ لے لیں یہ پیسے اگر آپ کی ضرورت پوری کر سکیں تو۔ بیا میری بیٹی، میری بچی، تم عظیم ہو، تم واقعی نیک والدین کی نیک اولاد ہو۔ ان کے ماں باپ کی عظمت کو سلام جنہوں نے تم جیسا ہیرا جنم دیا۔ تم نے میری کمینگی کا جواب اتنا خوبصورت، اتنا عظیم دیا، میں ساری زندگی تم سے نگاہیں نہیں ملا سکوں گا بیا۔ بیا تم کیا ہو، دیکھنے میں جتنی خوبصورت ہو تمہارا دل اس سے کئی ہزار گنا حسین ہے۔ تم قابل فخر ہو، میں ہمیشہ تمہارا مقروض رہوں گا، تمہارے اس احسان پر شکر گزار۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا بیٹی کہ میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں، جبکہ میں اپنے گھر والوں، میری بیوی، میرے بچے، احباب، کوئی بھی میرا یقین کرنے کو تیار نہیں۔ اور میرا یقین بھی تو کیا، کسی نے جس کی زندگی میں نے برباد کی اپنی طمع، اپنے لالچ کی وجہ سے۔ بیٹی اس بڈھے کو معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ وہ ایک بار پھر اس کے آگے ہاتھ باندھے دیوانہ وار سر ہلاتے، آنسو بہاتے جھکے جا رہے تھے۔ پلیز پھپھا جان۔ اسے ان کی حالت دیکھ کر عجیب سا سکون ملا۔ اتنے عرصے میں کسی نے تو اس کے دل کی پہچان کی، اس کے بے ریا جذبات کو پہچانا، ورنہ تو وہ خود اپنی پہچان بھی بھول چکی تھی۔ تم عظیم ہو، بلند قامت، ہم جیسے نیچ لوگ تم جیسی دیوی کے قابل نہیں تھے بیا۔ میری بقیہ زندگی کی سب دعائیں تمہارے نام۔ آج تم نے اس بڈھے کو خرید لیا ان 2 لاکھ کے عوض نہیں، اپنے حساس دل کے عوض۔ کبھی ہوا تو یہ رقم نہ صحیح، ان جذبوں کو قرض اتارنے کی کوشش ضرور کروں گا، ضرور کروں گا۔ وہ اب اپنا چہرہ پوچھ رہے تھے۔ بیا آہستگی سے باہر نکل آئی۔